ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ جامع مسجد، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق دی اور بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ وہ مہینہ ہم سے رخصت ہوا اور اب ہم شوال کے مہینے میں داخل ہیں. ہر مسلمان کی اب ایک ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے اس کے اوپر کہ رمضان کے مہینے میں جو روزے وہ رکھ چکا ہے ان روزوں کی وہ قدر کرے. جیسے ایک حافظ قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اپنے سینے میں رکھ کر، اسی طریقے سے جو 30 روزے ہم نے رکھے اب ان 30 روزوں کی ہمیں حفاظت کرنا ہے پورے سال. یقیناً عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے اور ہر جائز کام اس خوشی کے دن میں کرنا جائز بھی ہے، خوشی بنائی جا سکتی ہے اور اس خوشی کے دن ہر وہ کام کیا جا سکتا ہے جس کام کے کرنے کی کوئی ممانعت حدیث میں اور قرآن میں نہ آئی. جیسا کہ عید کا دن تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر پہ تشریف لائے اور اس وقت انصاریوں کی قوم انصار کی 2 نوجوان لڑکیاں ہمارے گھر پہ موجود تھیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ 2 نوجوان لڑکیاں کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں. اسلامی تاریخ میں ایک جنگ ہوئی تھی جس جنگ کا نام تھا جنگ بعاث. اس جنگ بعاث کے اندر
ان بچیوں کے آباء و اجداد شہید کر دیے گئے تھے، قتل کر دیے گئے تھے، تو وہ ان کی یاد میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں، کچھ شعر پڑھ رہی تھیں۔ اتفاق سے وہ سریلی اور گانے والے انداز میں شعر و شاعری کر رہی تھیں، پڑھ رہی تھیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ یہ گانے کے انداز میں اشعار پڑھ رہی ہیں، اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کر رہی ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان دونوں انصاری لڑکیوں کو ڈانٹا، ان دونوں نوجوان لڑکیوں کو پھٹکار لگائی اور کہا مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیطان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کہاں سے گھس آئی ہے؟ یہ گانے والا انداز، اور ان انداز میں تمہاری شعر و شاعری، تمہارے اشعار، تمہارے گیت، اس کو کیا کہا حضرت ابو بکر صدیق نے؟ مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطان کی آواز، یہ شیطان کی مزمار، یہ موسیقی، یہ گانے کی آواز کہاں سے گھس گئی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا تو اللہ کے رسول ایک طرف لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق نے جب ڈانٹا ان دونوں لڑکیوں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر آج ان بچیوں سے کچھ مت کہو، جبکہ وہ نابالغ نہیں تھیں، چھوٹی بچی نہیں تھیں، نوجوان لڑکیاں تھیں، بڑی بچیاں تھیں۔ تو حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ آئے ابو بکر ان سے کچھ نہ کہو، چھوڑ دو، دعہما، چھوڑ دو ان کو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا، ان لکل قوم عیدا فہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہوتا ہے، خوشی منانے کا ایک دن ہوتا ہے، سب لوگ خوشی کے دن خوشیاں مناتے ہیں۔ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، اور آج ہماری عید کا دن ہے، آج ہمارا عید کا دن ہے، لہٰذا اگر یہ گیت گا رہی ہیں تو گانے دو، یہ شعر پڑھ رہی ہیں تو پڑھنے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان لڑکیوں کے اشعار میں کوئی شرکیہ گیت نہیں تھے، کوئی توحید سے خالی نہیں تھے، وہ اپنے آباء و اجداد کو جو قتل کر دیے گئے تھے میدان جنگ میں، ان کی یاد میں پڑھ رہی تھیں اور ان کی بہادری کے گیت گا رہی تھی کہ دیکھو انہوں نے کتنی بہادری سے جنگ لڑی ہے، لہٰذا اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اے ابو بکر، ان لکل قوم عیدا فہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے عید ہے، ہر جماعت میں، ہر قوم میں تہوار منایا جاتا ہے، خوشی کا ایک دن متعین ہوتا ہے، وہذا عیدنا، اور آج ہماری عید کا دن ہے، لہٰذا عید کے دن اگر کوئی خوشی منا رہا ہے اور اپنے آباء و اجداد کو یاد کر کے یہ اشعار پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر جائز کام عید کے دن کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو۔ بے پردگی کا ہماری ماں بہنوں کے درمیان مظاہرہ نہ ہو۔ عید تو وہ بھی خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو سکتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس خوشی کے دن یہاں تک فرمایا کہ لوگوں، عورتوں کو بھی عیدگاہ بھیجا کرو، یہاں تک حکم دیا کہ اگر کچھ عورتیں اس کنڈیشن میں ہوں جس کنڈیشن کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، فرمایا ایسی کنڈیشن میں بھی وہ جائیں عیدگاہ، نماز نہ پڑھیں لیکن دعا میں وہ شامل رہیں۔ پتہ یہ چلا کہ عید کے دن دعا کی جا سکتی ہے اور دعا میں شامل بھی ہوا جا سکتا ہے، اور دعا میں آمین آمین کہنے میں اور دعائیہ کلمات پڑھنے میں عورتوں کو ان کی ناپاکی بھی روک نہیں سکتی۔ لہذا اگر کوئی عورت پیریڈ کے اندر ہو تو وہ قرآن کو صرف چھو نہیں سکتی ہے، دعائیں جتنی ہیں وہ پڑھ سکتی ہے، اور قرآن کے اندر جتنی بھی دعائیں آئی ہیں، قرآن کی آیتیں، وہ سب پڑھ سکتی ہے اگر وہ دعائیہ کلمات ہیں تو، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
ربنا تقبل منا انکا، یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یا اسی طریقے سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی، یہ ساری دعائیں وہ عورتیں پڑھ سکتی ہیں، منہ زبانی اگر ان کو یاد ہے تو وہ پڑھ سکتی ہیں، صرف پیریڈ کے اندر وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی ہیں بس۔ اور مسجد کے اندر جس دائرے میں نماز ہوتی ہے، مسجد کے جس حدود کے اندر، اس کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر عیدگاہ ہے، میدان ہے، تو وہ جا سکتی ہیں۔ جیسے آپ کا یہ دائرہ الگ ہے مسجد کا، لیکن اس حوض کے بعد لوگ جہاں چلتے ہیں وہ چپلیں پہن کے چلتے ہیں اور آنے جانے کا راستہ ہے، اگر اس کے باہر کوئی عورتوں کا انتظام ہے نماز کا جیسے آتی ہی ہیں، تو ایسی جگہ پر عورتیں آ سکتی ہیں، اور وہ اگر پیریڈ کے اندر ہیں تو پھر وہ نماز نہیں پڑھیں گی لیکن دعا میں وہ شامل ہو سکتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عورتوں کو بھی خوشی کے دن خوشی میں شامل ہونے کا ادھیکار ہے اور حق ہے۔ فرمایا کہ کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو گناہ کا کام، بے پردگی بہت بڑا گناہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ہر جائز کام وہ کر سکتی ہے، ہر جائز کام، اور انہی جائز کاموں میں خوشی منانے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم مبارکباد دیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں، مسئلے کو یاد رکھیے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کو عادتاً جو چلی آ رہی ہے اور اس کو ہم ثواب سے نہیں جوڑتے ہیں تو وہ چیز جائز ہے، لیکن کسی چیز کو اگر ہم دین کا حصہ مان کر کرتے ہیں اور وہ چیز دین کے اندر نہیں ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ مثلا بہتر ہے کہ ہم عید کے دن لوگوں سے کہیں تقبل اللہ منا ومنکم، اور تھوڑا سا اور بڑھا لیں صالح الاعمال، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن اگر سماج کے اندر اگر یہ دستور رائج ہے عید مبارک، بھائی عید مبارک ہو، عید مبارک ہو، اگر یہ دستور ہے تو اس دستور کو اگر کوئی آدمی عادتاً کر رہا ہے کہ چلا آ رہا ہے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، تو عید مبارک کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ہم عید مبارک کو دین کا حصہ جوڑ لیں اور یہ کہیں کہ نہیں عید مبارک دینا ثواب ہے، عید کی مبارکباد دینا ثواب ہے اور یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ شریعت میں کہا ہے کہ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دو، جب ہم اس عقیدے کے ساتھ کسی کو مبارکباد دیں گے تو یہی گناہ ہو جائے گا اور یہی بدعت ہو جائے گا، کیونکہ عید کی مبارکبادی ان جملوں میں دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن مصافحہ کرنا اور عید کے دن گلے ملنا، اگر کوئی آدمی اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کر رہا ہے، السلام علیکم بھائی، بس یعنی یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ اس میں ہمیں ثواب ملے گا، اور کسی سے معانقہ کر رہا ہو، گلے مل رہا، یہ سوچ کر کہ اس میں ثواب کا کام ہے، تو میرے بھائیوں اس نے پھر دین کے اندر ایک نئی چیز ایجاد کر دی جو صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر عادتاً ہو رہا ہے چلو آج عید کا دن ہے آؤ گلے مل لو، صرف خوشی میں اور صرف اس لیے کہ آج عید کا دن ہے، اس کا دین سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر عادتاً ایسا کر رہا ہے اور ماحول چلا رہا ہے ایسا کر رہا ہے اور دین سے اس کو نہیں جوڑ رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لڑکے ہمارے پاس آئے تھے رمضان کے دنوں میں اور کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب ہم نیچے اڈے پر کچھ لائٹیں لگانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا لگا کے دیکھو بیٹا، میں نے ایسے ہی صرف کہا، اس کا بھی معاملہ وہی ہے۔ اگر آپ صرف اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہمیں رات کے 12 اور 1 بجے تک کام کرنا ہوتا ہے، کپڑے سلنا ہوتے ہیں اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم چند لوگ مل کر خوشی میں ہم ایسا کر رہے ہیں تاکہ لوگ آنے جانے والوں کو روشنی ملے، اندھیرا نہ رہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر رمضان کے دنوں میں اس لیے لائٹ لگاتے ہیں کہ رمضان کے دن میں لائٹ لگائیں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، ہم اس میں جو چندہ دیں گے اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا، جب ہم اس کو دین کا حصہ جوڑ لیتے ہیں اور دین کا حصہ مان لیتے ہیں کہ ایسا کرنے میں ہمیں ثواب ملے گا اور یہ دین کا کام ہے، تب میرے بھائیوں کسی چیز پر بدعت کا، حرام اور حلال کا فتویٰ تب لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ خوشی میں ایسا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں بھی لائٹ لگا لیجئے خوشی میں، عید کے دن آپ اپنے گھر کو بھی سجا لیجئے کہ آج عید کا دن ہے، لوگ شادی کے موقع پر سجاتے ہی اپنے گھر میں لائٹیں لگاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو صرف خوشی تک جوڑ رہے ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر آپ نے دین سے جوڑا تب غلط ہے۔ ان لڑکیوں نے دین کا حصہ نہیں مانا تھا،
بلکہ جو اشعار پڑھ رہی تھی وہ عید کے دن خوشی میں اشعار پڑھ رہی تھی کہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کاش آج ہمارے آبا و اجداد بھی زندہ ہوتے، ہمارے باپ دادا بھی زندہ ہوتے تو آج اس عید کے دن، خوشی کے دن وہ بھی ہوتے۔ اس لیے وہ یہ گیت گا رہی تھی، شعر پڑھ رہی تھی، جس پر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ، کیا آج اللہ کے رسول کے گھر میں شیطان کی آواز گونجے گی؟ جس پر اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اے ابو بکر، ان کو پڑھنے دو، یہ اشعار شرکی اشعار نہیں ہے، یہ خوشی میں آج اپنے آبا و اجداد کو یاد کر رہی ہیں، ان کو کرنے دو۔ ان لکل قوم عیدا فہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے خوشی کا تہوار ہے اور آج ہماری خوشی کا دن ہے، آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، ہر جائز کام کی اجازت ہے، آپ اچھے سے اچھا کھائیے بھی، پکائیے بھی، کھلائیے بھی، جیسا کہ کل میں نے کہا تھا لیکن اس کو دوسرے انداز میں لوگوں نے لے لیا۔ میں نے کہا تھا کہ ابھی دیکھیے گا لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جائیں گے، لیکن میں نے اس میں ایک جملہ اور بھی بولا تھا، پورا خطبہ ریکارڈ ہے، میرا پورا خطبہ ریکارڈ ہے، مولانا جرجی صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، پورا خطبہ ریکارڈ ہے۔ میں نے اس میں ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیے میں جائز اور ناجائز کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، جائز اور ناجائز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے وقت ذرا فلسطین کے مسلمانوں پر بھی غور کر لینا۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری بہنیں دوسرے دن بھی کپڑا پہنیں گی، تیسرے دن الگ کپڑا پہنیں گی۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ زیادہ کپڑے سلانا حرام ہے یا ناجائز ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ ان کپڑوں کو پہنتے وقت ذرا فلسطین کی ماں اور بہنوں کو بھی یاد کر لینا۔ یعنی ہماری ہی مسلم سماج میں کچھ ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جن کو آپ جہاں خوشی کے کپڑے پہن رہے ہیں انہوں نے خون کا لباس پہننا ہی گوارا کر لیا ہے، ہم یہاں ہنس رہے ہیں، انہوں نے رونے ہی کو اپنا مقدر سمجھ لیا ہے۔ تو میں نے پوری تقریر کا مقصد یہ تھا میرے کل کے خطاب کا کہ آج خوشی کے دن اپنے ان فلسطین کے مسلمانوں کو بھی فراموش نہ کیا جائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، تقریر کو کچھ سننا ہی وہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، سننے کے بعد سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ دیکھیے کہ کہنے والے کا مقصد کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے فوراً پوچھنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، جانتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس بہت طاقت ہو اور جو کمزور کو اٹھا کر پٹک دے وہ بہادر ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بہادر کون، اور صحابہ سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کا اسٹائل وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہادر وہ ہے جو کسی کمزور کو اٹھا کر پٹک دے اور کسی کو شکست دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم نے ہمارے کہنے کے مقصد کو نہیں سمجھا، اور جو سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے۔ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، بہادر وہ ہے کہ غصہ آتے وقت وہ کسی پر حملہ نہ کرے بلکہ اپنے غصے کو پی جائے، جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے، یہ ضروری ہے سننے والے کے لیے کہ وہ سنے اور سن کر یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ کہنے کا مقصد کیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر بہت سی ایسی آیتیں ہیں، آئیے ایک آیت میں نے بھی پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے جو لہو الحدیث، جو بیکار باتوں کو خرید لیتے ہیں۔ اب بیکار باتیں کون سی ہیں؟ لہو الحدیث، جو بری بات کو، جو لغو بات کو خرید لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں۔ کہا اشترا، یشتری کے معنی خریدنا، بری باتوں کو، لغو باتوں کو، فضول باتوں کو خرید لیتے ہیں، اور خریدتے کیوں ہیں؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ورغلائیں بغیر علم کے۔ جہالت کی وجہ سے وہ لوگوں کو اچھے راستے سے اور اللہ کے راستے سے بھٹکائیں۔ دو چیزوں پر غور کریے گا، ایک تو لغو اور فضول باتیں خریدتے ہیں، اور دوسری یہ کہ خریدنے کے بعد یعنی پیسہ دے کر ان برائیوں کو حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان برائیوں سے دوسروں کو دین کے راستے سے ورغلاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم، لہو الحدیث سے مراد گانے ہیں، گانے۔ لوگ گانوں کو خریدتے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آج میموری کارڈ میں آپ گانے بھرواتے ہیں یا نہیں؟
موبائل خریدتے ہیں یا نہیں؟ گانے سننے کے لیے بہت سے لوگ موبائل خریدتے ہیں. پہلے زمانے میں ٹیپ ریکارڈ خریدے جاتے تھے اور کیسٹیں خریدی جاتی تھیں. آج موبائل خریدے جاتے ہیں اور موبائل میں باقاعدہ نیٹ پیک پڑوایا جاتا ہے بالخصوص گانے سننے کے لیے. اور گانوں کا شوق اتنا زیادہ پیدا ہو چکا ہے کہ یہ گانے آج سماج کے اندر اتنی بری پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں کہ آج ایک لوم چلانے والا رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں جب لوم چلاتا ہے تو موبائل میں وہ گانے لگا دیتا ہے تاکہ اس کو آسانی کے ساتھ لوم چلا سکے اور اس کو نیند نہ آئے. ایک گاڑی چلانے والا، گاڑی کا ڈرائیور اپنی گاڑی کے اندر گانے لگا دیتا ہے تاکہ گانے سننے کے بعد اس کو نیند نہ آئے. ان گانوں نے ہماری رگوں میں ایسا زہر کھول دیا ہے کہ میرے بھائیو آج ہم نے ان چیزوں کو خرید لیا ہے، خریدتے ہیں اور پھر ہم لوگوں کو اللہ کے راستے سے برگلاتے ہیں، اللہ کے راستے سے بہکاتے بھی ہیں. اب ہم جیسے لوگ یا بہت سے مولانا لوگ یا حافظ لوگ یا نمازی لوگ یا دیندار لوگ اب گاڑی میں بیٹھے مجبور ہیں. اگر ڈرائیور سے کہہ دیا کہ گانا مت چلاؤ تو ڈر ہے کہ یہ بیچارے نیند کے اندر کہیں اونگ نہ آ جائے اور یہ بیچارہ گاڑی کہیں بھیڑ نہ دے. اس لیے ان نیک اور نمازی اور حاجی نمازیوں کو بھی اب گانے سننا پڑ رہے ہیں لیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیرِ علم، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھڑکائیں، بہکائیں جہالت کی بنیاد پر بغیر علم کے. اب رمضان کے بعد تاثرات دیکھیے ہماری زندگی پر کیا مرتب ہو رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو عید کے بعد جنہوں نے گانے نہیں سنے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے برائیوں کی قربت حاصل نہیں کی. غور کریں. حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، دو صحابی، ایک ابو موسیٰ اشعری ہے، ایک ابو مالک اشعری ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشربن من امتی، لا یشربن من امتی، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم دیکھو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشربن من امتی الخمر یسمونہا بغیر اسمہا، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے میری امت کے اندر کچھ لوگ لا یشربن، ابن ماجہ کی روایت میں اناسن کے الفاظ بھی ہیں، لا یشربن اناس من امتی، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں، میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرور بضرور شراب پیئیں گے. لا یشربن اناس من امتی الخمر، میری امت کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو شراب کو پیئیں گے. یسمونہا بغیر اسمہا، حالت شراب پینے کی ہوگی کہ شراب کو پینے کو جائز کرنے کے لیے وہ شراب کے نام بدل ڈالیں گے، شراب کے ناموں کو بھی چینج کرنے کی کوشش کریں گے. یسمونہا بغیر اسمہا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شراب کا نام چینج کر کے پینے کی کوشش کریں گے. ارے شراب کہاں ہے؟ یہ تو بیئر ہے، بیئر پینے میں نشہ کہاں آتا ہے؟ ارے یہ تو تاڑی ہے، اس میں نشہ کہاں آتا ہے؟ ارے یہ تو حقہ ہے، اس میں نشہ کہاں آتا ہے؟ ارے کہاں کوئی آدمی حقہ پینے کے بعد گرتا ہے؟ ارے یہ تو بیڑی سگریٹ ہے، ارے اس کو پینے سے نشہ کہاں آتا ہے؟ کہاں گرتا ہے آدمی؟ کہاں بھٹکتا ہے؟ کہاں بہکتا ہے آدمی؟ میرے بھائیوں، آپ جو تعویلیں کر رہے ہو، محمد رسول اللہ اس تعویل کے بارے میں 1400 سال پہلے کہہ چکے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نام بدلنے کی کوشش کریں گے اور اس کو جائز فتویٰ نکالنے کی کوشش کریں گے. کیا کہیں گے؟ لا یشربن اناس من امت الخمر، میری امت کے بہت سے افراد ایسے ہیں جو شراب کو پیئیں گے. یسمونہا بغیر اسم، شراب کا نام بدل کر وہ اس کو پینے کی اور جائز بنانے کی کوشش کریں گے. یوزف علی رؤوسہم المعازف والمغنیات، ابن ماجہ کے الفاظ، یوزف علی رؤوسہم المعازف والمغنیات، ان کے سروں پر آلات موسیقی منڈرائیں گے اور گانے والیاں منڈرائیں گی، ان کے سروں کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں گی. آلات موسیقی، گانے کے آلات، ٹیپ ریکارڈ، کیسٹ، میموری کارڈ، موبائل، ٹیلی ویژن. اس زمانے میں یہ سب نہیں تھے لیکن معازف کہہ کر سب سمیٹ لیا. یوزف علی رؤوسہم المعازف،
ان کے سروں کے پاس یعنی ان کے دل کے پاس ان کے قریب یہ ساری چیزیں گانے کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی. ہائے ہائے لون چلا رہا ہے گانے سن رہا ہے. جتنا وہ رات بھر محنت کر کے کمایا ہے سب حرام. ڈرائیورنگ کر رہا ہے گاڑی چلا رہا ہے گانے سن کے جا رہا جتنا کمایا سب حرام. اور وہی چیز اپنی بیوی کو کھلائے گا وہی چیز اپنے بچوں کو کھلائے گا. یہی اولاد اب بڑے ہو کر اس کے جوتے مارے گی کیونکہ حلال کے اثرات اب اس کی زندگی پر مرتب ہوں تو کہاں سے ہوں. تم نے پرورش کیسے کی ہے. بہک جاؤں گا دوسری طرف چلا جاؤں گا میں اگر یہاں سے میں نکلا تو. غور کرو اللہ کے نبی ابن ماجہ کی روایت 1400 سال پہلے عید رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد دیکھیے اب یہ چیزیں آپ کے سماج میں رائج تو نہیں ہو رہی ہیں. آپ نے پھر سے راتیں جاگنے کے بعد قرآن کی تلاوت سننے کے بعد کہیں سے پھر آلات موسیقی کو اور شیطان کی آواز کو پھر سے اپنے دل میں جگہ تو نہیں دے دی ہے. یوزف علی رؤوسہم المعازف والمغنیات آلات موسیقی ان کے پاس ہوں گے اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو گانے والیاں یعنی کچھ لڑکیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے ڈانس کروایا جائے گا نچوایا جائے گا. ہاں ہمارے سماج میں لڑکیاں تو نہیں آتی ہیں گانے کے لیے لیکن لڑکیوں کے ڈانس دیکھے جاتے ہیں موبائل پر ان کے گانے سنے جاتے ہیں. ایک ہی معنی ہے ایک ہی مفہوم ہے. چاہے پیسہ دے کر لڑکیوں کو بلاؤ یا نیٹ پہ خرچ کر کے لڑکیوں کے گانے فلمی دنیا کی ہیرو ہیروئنوں کے گانے آپ اپنے موبائل میں اگر سن رہے ہیں تو ایک ہی حکم میں داخل ہے. یوزف علی رؤوسہم المعازف آلات موسیقی ان کے سروں کے پاس یعنی ان کے پاس ہوں گے گانے کے آلات ہوں گے. والمغنیات اور گانا گانے والیاں ان کے پاس ہوں گی یعنی وہ گانے والیوں لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کے گانے سننے کے شوقین ہوں گے. یہ اور جب ان حالات کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو حدیث کے آگے والے الفاظ پر روح کانپ جائے گی. آگے والے الفاظ پر حدیث کے روح کانپ جائے گی دل تھرا جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ دور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو یخسف اللہ بہم الارض یخسف اللہ بہم الارض اللہ رب العالمین ان لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دے گا. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دے گا. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی شکلوں کو بندروں کی شکل میں اور سور کی شکل میں بدل دے گا. گائیے شوق سے لگائیے گانے اور کر دیجیے اپنے روزوں کو پامال اور پھیر دیجیے ان روزوں پر پانی جس کے بارے میں کل میں نے عید کے خطبے میں کہا تھا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو بڑی محنت سے کپڑا بن کے تیار کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک ایک تار اس کو لے کر بیٹھ جاتی ہے اور چیتھڑے کر دیتی ہے الگ کر دیتی ہے. ایسی عورت کو لوگ پاگل کہیں گے. جس نے اپنا مکان بنایا اور پھر بیٹھ گیا ایک ایک اینٹ توڑنے کے لیے اور پورا گھر توڑ کے چکنا چور کر دیا ایسے لوگوں کو لوگ پاگل کہیں گے. کرو یخسفہم اللہ بہم الارض اللہ رب العالمین یخسف اللہ بہم الارض ایسے لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دے گا ایسے لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دے گا. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ اور اللہ رب العالمین ان کی شکلوں کو بندروں کی شکل میں اور سور کی شکلوں میں تبدیل کر دے گا. آپ کیا سمجھتے ہو سور بن جانے کے بعد یقین کرو گے؟ نہیں. اگر کسی کی حالت بندر جیسی ہو گئی ہے تو یہ بھی بندر بنانا ہے. اگر کسی کی حالت سور جیسی یعنی سماج میں اس کی کوئی عزت کوئی وقار اور کوئی حیثیت نہیں ہے جہاں جاتا ہے پھٹکارا جاتا ہے لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں یہ بھی سور بنانا ہی ہے. سور کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لیٹرین میں جا کر لیٹرین کھانے لگے اور نالیوں میں جا کر منہ مارنے لگے تبھی آپ کہیں گے کہ اللہ نے اس کو سور بنایا. اگر اس کی حالت سور کی طرح کر دی ہے تو میرے سماج میں ایسے بہت سے لوگ پڑے ہوئے ہیں میرے بھائیو دیکھ لو کہ جن کی حالتوں پر آپ کو ترس آئے
پائے گا کہ کل کیا تھے، آج ان کی حیثیت کیا ہے، کل جن کا ڈنکا بجتا تھا آج کیا ہے، کل جن کی شہرت کے چرچے تھے آج وہ کہاں پامال ہو چکے ہیں، آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، آج ان کی حیثیتیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ ایسے لوگوں کی شکلوں کو بندروں کی طرح اور ان کی صورتوں کو سور کی طرح بنا دے گا، سور بنا دے گا۔ یہ حالات اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالو۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ ٹی وی لگا کر گانے سن لیے سماج کے بہت عزت دار آدمی بن گئے؟ اگر گانوں سے کسی کو عزت ملی ہوتی تو میرے بھائیوں، دنیا میں بہت سی ہیروئنیں ایسی ہیں کہ جو اپنے گھروں میں ایسے حالت میں مری ہوئی پڑی ہیں کہ جب ان کی لاش کو نکالا جا رہا تھا تو اللہ کی قسم لاش نکالنے والے اپنے ناکوں پر ماسک لگائے ہوئے تھے، اس کی بدبو نہیں سونگی جا رہی تھی۔ اگر گانوں سے کسی کو عزت مل رہی ہوتی تو گانے گانے والیاں اس حالت میں مرنے والی نہیں ہوتی۔ وہ مائیکل جیکسن جس کو 150 سال زندہ رہنے کا فخر تھا، کہتا تھا کہ میں 150 سال تک جیوں گا، اپنے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں اس نے پلاسٹک سرجری نہ کر رکھی ہو، اور جس کی ٹانگے اور کمر کے مٹکانے کی سٹائل میں آج تک دنیا میں کوئی اس کا ہم مقابل پیدا نہیں ہو سکا اور کوئی اس کی طرح دوسرا نہیں ہو سکا، 60 اور 65 سال کی زندگی میں مر گیا۔ غور کرو میرے بھائیوں، اس کی جب باڈی کی پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ کس حصے کا پوسٹ مارٹم کرے، ہڈی کے علاوہ تو کوئی چیز رہ نہیں گئی۔ کہاں کسی کو کوئی عزت ملتی ہے ان کی وجہ سے، اور آخرت برباد ہوتی ہے اس والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ ان 4 چیزوں پر غور کرنا۔ 2 چیزیں ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ایسی قومیں وجود میں آئیں گی، ایسی برادریاں وجود میں آئیں گی، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، جو زنا کو اور ریشم کو حلال سمجھنے لگیں گی، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، اور جو شراب کو اور آلات موسیقی گانے کے سامان کو حلال سمجھیں گے، حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی یہ کام حلال سمجھ کے کرنے لگیں گے۔ کون سے کام؟ الحر، زنا کاری، والحریر، اور ریشم۔ ریشم صرف عورتیں پہن سکتی ہیں، عورتوں کے لیے حلال کیا اللہ کے رسول نے، لیکن ریشم کا کپڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی ریشم کا کپڑا مرد ہو کر پہنتا ہے تو قیامت کے دن گندھک آتش کا کپڑا، آتش یعنی دوزخ، آگ کا کپڑا اس آدمی کو پہنایا جائے گا جہنم کے اندر، اور وہ جو دنیا میں ریشم پہنتا ہوگا، ریشم استعمال کرے گا، قیامت کے دن ایسے شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، ایسا آدمی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، زنا کو لوگ حلال سمجھیں گے، ریشم کو حلال سمجھیں گے، والخمر، شراب کو حلال سمجھیں گے، اور والمعازف، اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر حرام سمجھا ہوتا تو چپکے سے کیا جاتا، لیکن گانے دھڑلے سے سب کے سامنے بجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو حلال سمجھ رہے ہیں، یا گانا بجانے میں اور گانا لگانے میں آپ کوئی برائی محسوس نہیں کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی بری چیز ہے۔ آپ چائے کی ہوٹل کھولے ہوئے ہیں تو ٹی وی چلا کر فلم لگائے ہوئے اور گانے چل رہے ہیں، آپ کوئی پرچونی کی کرانہ کی دکان کھولے اس میں آپ گانے سن رہے ہیں، آپ سماج ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، نہ آپ کو روک رہا ہے نہ آپ ان کو روک رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو حلال سمجھ لیا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ زبان سے کہیں، سمجھ تو رہے ہیں آپ۔ اگر آپ نے اس کو حلال نہیں سمجھا ہوتا تو میرے بھائیوں، کھلے عام ہمارے لڑکے لڑکیاں بہت غلط کام کر رہے ہیں، لیکن کھلے عام کیا کوئی آدمی زنا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو غلط کام سمجھتا ہے۔ اگر آپ غلط کام سمجھتے ہیں اس کو گانے بجانے کو، تو آپ اس کو چپکے سے کریں تب بھی غلط ہے، لیکن آپ سب کے سامنے کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو حلال سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عید کا دن کے بعد چھٹیوں میں بیٹھے ہوں گے، اس لیے 5-10 منٹ زیادہ ہو جائیں تو تھوڑی سی اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لیجئے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ۔ آپ نے فرمایا
کہ آخری زمانے میں ایک زمانہ ایسا آئے گا، سیکون فی آخر الزمانی، آخری زمانے میں ایک یہ زمانہ بھی آ جائے گا قریب، سیکون فی آخر الزمان، آخری زمانہ بہت قریب آئے گا، اور تم دیکھو گے اس زمانے میں خسف، لوگ زمین میں دھسائے جائیں گے، وقذف، و پتھروں کی بارش ہوگی ان کے اوپر، ومسخ، اور ان کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی، یعنی بندر اور سور کی شکل ان کی بنا دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، آخری زمانے میں تم دیکھو گے کہ لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی اور ان کی شکلیں بدلی جائیں گی۔ وقیلا ومتی ذالک یا رسول اللہ، صحابہ کرام سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی ایسا کب ہوگا، ایسا کب ہوگا، یعنی آخری زمانہ ہم کب مانے، ایسا کب ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر، آپ نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اذا ظہرت المعازف، جب آلات موسیقی سامنے آ جائیں، جب گانے والی چیزیں، جن چیزوں کو رکھ کر گانے گائے جاتے ہیں اور بجائے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، جب گانے کے آلات و سامان وجود میں آ جائیں، ہمارے پاس وہ ساری چیزیں رہنے لگیں، والقینات، اور گانے والیاں آ جائیں، یعنی لڑکیوں کے گانے سنے جانے لگیں، واستحلت الخمر، اور شراب کو پیا جانے لگے، شراب کو حلال سمجھا جانے لگے، تو سمجھ لینا کہ آخری زمانہ چل رہا ہے، سمجھ لینا کہ اب بہت جلدی تمہیں زمین میں دھسایا جانے کا وقت آ گیا، بہت جلدی تمہاری شکلیں بدلے جانے کا وقت آ گیا، بہت جلدی آسمان سے پتھروں کی بارش کا وقت آ گیا۔ میرے بھائیوں، لیٹسٹ تقریر، میری 25 اور 26 سال کی زندگی میں میں نے آج تک کسی جگہ پر اس طریقے کی تقریر نہیں کی ہے، 25 سالہ دور میں یہ فرسٹ پہلی تقریر ہے میری، جو ہم اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کر آپ کے سامنے یہ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی، سمجھ لو کہ وہ زمانہ بالکل قریب ہے، بالکل قریب، قریب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ کیا گانے والے ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں؟ کیا ہم موبائلوں پہ اور ٹی ویوں پر ہیروئنوں کے گانے نہیں سن رہے ہیں؟ تصور کریں کہ ہماری بیٹیاں ٹک ٹاک پر، میرے بھائیوں انسٹاگرام پر آج ویڈیو نہیں بنا رہی ہیں۔ ہم سماج اور سوسائٹی پر غور کریں، کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، ہم بغیر نام لیے بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سماج کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے اور معاشرہ کے لیے عقل درکار ہے کہ عقل ہو تو سمجھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں ایسی ہیں جو دنیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی ملعون ہیں۔ 2 آوازیں ایسی ہیں، 2 آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا میں بھی لعنت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی پھٹکار 2 آوازوں پر دنیا میں بھی پڑتی ہے اور مرنے کی بات آخرت میں بھی پڑے گی۔ جانتے ہو وہ 2 آوازیں کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمار الشیطانی عند نعمت، مزمار الشیطانی عند نعمت، خوشی کے موقع پر شیطان کی آواز، یعنی گانا، شادیوں کے اندر ڈی جے بجیں، عقیقے میں ڈی جے بجیں، گانے بجیں، ناچنے والے آئیں یا ناچنے والے نہ آئیں لیکن زور زور سے ٹیپ ریکارڈ کے گانے بجائے جا رہے ہوں، سن لو یہ تمام چیزیں امیروں کے لیے بہت زیادہ غور کی چیزیں ہیں، اس لیے کہ وہ پیسے کا درپیوگ کرتے ہیں، ان کو اللہ نے دولت دی ہے تو آج اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے کی نکاح میں بجتا ہوا بینڈ باجا لے جا رہے ہیں، شادیوں میں جا رہے ہیں اور بجتے ہوئے بینڈ باجے بج رہے ہیں۔ فرمایا دنیا میں 2 آوازیں ایسی ہیں جن دنیا میں بھی جس پر لعنت برستی ہے اور آخرت میں بھی، یعنی مرنے کے بعد بھی اس پر لعنت ہوگی اور اللہ کی پھٹکار پڑے گی۔ مزمار الشیطان عند نعمت، اللہ نے تمہیں کوئی خوشی کا موقع دیا ہے، اس میں آپ گانا بجانا کریں، اس میں ڈھول تاشے کریں تو اس پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت و پھٹکار ہوتی ہے۔ ورقۃ عند صدمۃ،
ورقۃ عند مصیبت، اور دوسری آواز جو بڑی مصیبت کی آواز ہے، دوسری آواز جس پر دنیا میں لعنت برستی ہے اور آخرت میں بھی، وہ کسی کے انتقال پر مصیبت کے موقع پر رونے کی آواز ہے۔ کوئی مر گیا اور ہم دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، کوئی مر گیا اور ہم دھاڑے مار مار کے چیخ رہے ہیں، اپنا بال نوچ رہے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑ رہے ہیں اور اپنا سر روتے روتے اس کے سینے پہ پٹک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے رونے کی آواز پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا۔ تمہیں صبر کرنا تھا اور تمہیں صرف صبر کے آنسو بہانا تھا، لیکن زور سے رونا اور واویلا مچانا یہ حرام تھا اور تم نے وہی کام کیا۔ تو یہ دو آوازیں میرے بھائی جو دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے، اور اس میں ایک آواز خوشی کے موقع پر شیطان کی آواز ہے، گانے بجانے کی آواز ہے، ڈھول تاشوں کی آواز ہے، بینڈ باجوں کی آواز ہے، موبائلوں پر گانے لگانے کی آواز ہے، اور ٹیلی ویژن میں چلنے والے گانوں کی آواز ہے۔ عید کے بعد ہم معاشرے پر غور کریں اور اپنے آپ پر بھی غور کریں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سماج سے نکلی یا نہیں نکلی ہیں۔ اگر نکلی ہیں تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور اگر یہ ساری چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے سے ختم نہیں ہوئی ہیں، ہمارے اندر پھر آ گئی ہیں، تو خیر مناؤ ہمارے روزوں کا۔ کم من صائم لیس لہ من صیام الا جوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو سحری کرتے ہیں اور افطار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ثواب ملے گا، بھوکا مرنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ وکم من قائم لیس لہ من قیام الا السحر، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہوں نے راتیں جاگی ہیں، سمجھتے ہیں کہ ثواب ملے گا، لیکن آنکھیں پھوڑنے کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملا۔ میرے بھائیو اب سوچو، ہم نے روزے رکھ کر فاقہ کر کے ہم نے ثواب کمایا ہے یا ہم بھوکے مرے ہیں؟ راتیں جاگ کر اللہ کے یہاں ہم نے ثواب کمایا ہے یا ہم نے اپنی آنکھیں پھوڑی ہیں؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس عید کے خطبے کے بعد اور رمضان کے روزوں کے بعد الہ العالمین شیطان کی آوازوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے معاشرے کو شیطان کی آوازوں سے پاک و صاف کر دے۔ ہمارے معاشرے کو شراب، بیڑی، سگریٹ، پان، تمباکو، گٹکا، کھینی، حکا، ان تمام شیطانی حرکت اور حرام چیزوں سے ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اور ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ الہ العالمین ہمیں شیطانی آوازوں سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما۔ ہمارے بچوں کے اندر اے اللہ گانوں کی نفرت پیدا فرما دے، ہمارے بڑوں کے اندر بھی گانوں کی نفرت پیدا فرما دے۔ قرآن کی سریلی آواز سے محبت کرنے والا بنا دے، قرآن کی تلاوت سے محبت کرنے والا بنا دے، ہمیں بھائی چارہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں سماج کے اندر عزت عطا فرما، سماج کے اندر ہمیں وقار عطا فرما۔ الہ العالمین عزت کی زندگی سب سے بڑی زندگی ہوتی ہے۔ اے اللہ عزت و ذلت کا مالک تو ہے، ہمیں سماج کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر ہم سب کو عزت دار بنا دے اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔